یا اللہ دموال، یا اللہ دموال، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. روڈ مکمل بنو جی. یا زیرا نیمال ویس ایمیل را پساتو دیبا ویس کیا ایما پساتو ایما دیبا ویس گاڑیان سوا پسایید. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسلان وٹو کا سبھی دوستوں کو سلام. اور جناب ابھی ہم موجود ہیں، یہ جو سنو کی سلائیڈنگ ہوئی تھی یہاں پہ ماہوڈنڈ جاتے ہوئے راستے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. عزیز دوستان گرامی، آج کی ویڈیو ہے ماہوڈنڈ جھیل کے حوالے سے، اور سٹارٹنگ میں ایک کلپنگ آپ دیکھ چکے ہیں. آج سے 2 سے 3 دن پہلے ایک گلیشیئر گرا تھا ماہوڈنڈ کے راستے میں، اور ماہوڈنڈ کے راستے میں گلیشیئر گرنے کی وجہ سے راستے نہ صرف بند ہوئے تھے بلکہ کافی سارے سیاحوں کی جو گاڑیاں آگے ماہوڈنڈ کی جانب گئی ہوئی تھیں وہ پھر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ محصور ہو گئے تھے یا پھنس گئے تھے. کافی سارے لوگ پھر الفاظ کے جو چناؤ ہوتا ہے ہمارا اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا راستہ تو بند ہو گیا تھا اور ٹورسٹ بھی آگے موجود تھے. اس کی کہانی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آج ارسلان وٹو صاحب یعنی کہ آج نہیں کل وہاں سے انہوں نے لائیو بیپر بھی دیا تھا اور یہ مکمل تفصیل بھی آج فراہم کی ہے کہ وہاں پر ماہوڈنڈ میں اب کیا حالات ہیں، وہاں پر راستے کھل گئے ہیں نہیں کھل گئے ہیں، اور اگر کھل گئے ہیں تو جب وہ پہنچے ہیں تو پھر کیا برفباری دیکھنے کو ملی اور کتنے خوبصورت نظارے ہیں ماہوڈنڈ جھیل کے. آنے والے دنوں میں ماہوڈنڈ جھیل میں کیا کوئی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے، یہ سارے کچھ معاملات ہیں جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. کچھ ارسلان وٹو صاحب کی زبانی بھی سنیں گے کہ وہ وہاں پر جب گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا ہے. 2-3 بڑی اچھی چیزیں ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی یہ وقوع ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد جیپ ایسوسیشن نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اتنا راستہ بنا لیا کہ سب گاڑیاں جو آگے پھنسی ہوئی تھی ان کو نکال لیا گیا. اور دوسرا جو اپریشیٹیبل کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں مشینیں لگی ہوئی ہیں، ریگولر لگی ہوئی ہیں، اور اب وہاں اس علاقے میں موجود ہیں کہ جیسے وقوع ہوا اس کے دوسرے دن ہی تمام ہیوی مشینری وہاں بھیج دی گئی اور ماہوڈنڈ جھیل کا راستہ کھول دیا گیا ہے. اور یہ ایک بڑا اپریشیٹیبل کام ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی وقت بھی کوئی آفات آتی ہے تو ادا گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یہ تو کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز تو ہوتی ہے کہ اس وقوع کے بعد ریپڈ رسپانس، اور ریپڈ رسپانس کے طور پر یہ جو کام کیا گیا ہے واقعی اپریشیٹیبل ہے. ارسلان بھٹو صاحب کی بات چیت سنتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا ہے کل، اور اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسلان وٹو کا سبھی دوستوں کو سلام. اور جناب ابھی ہم موجود ہیں، یہ جو سنو کی سلائیڈنگ ہوئی تھی یہاں پہ ماہوڈنڈ جاتے ہوئے راستے میں، تو ہم وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ابھی راستہ بالکل کلیئر ہے، آپ ماہوڈنڈ کے لیے آ سکتے ہیں. تو میں آگے جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ اوپر سے سلائیڈنگ ہوئی تھی کافی، تو ابھی راستہ کھل گیا ہے. جی دوستو، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سلائیڈنگ ہوئی تھی اور جس کے سٹارٹنگ میں انیشل کلپس بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ اسی جگہ پر لینڈ سلائیڈ ہوئی، اور اسی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے پھر راستہ جو ہے وہ بلاک ہو گیا تھا. لیکن اب ہیوی مشینری نے اس کے جو گلیشیئر ہے اس کو کاٹا ہے، اور اس کو کاٹنے کے بعد یہاں سے راستہ بنا دیا ہے. بلا شبہ یہ خوبصورت مناظر ہیں کہ ایک سائڈ پر برف کے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں سے گزرنا ایک واقعی قابل دید منظر ہوتا ہے. اور عموماً یہ مناظر جو ان سے ہیں جب یہ راستے کھلتے ہیں تو تب دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس بار یہ ایک ڈیفرنٹ اور یونیک منظر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آنے والے دنوں میں ابھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ سارے ماہوڈنڈ جو بھی جائیں گے یہ اتنے خوبصورت نظارے یہاں سے دیکھتے ہوئے جائیں گے. بس کچھ گزارشات ہیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہ ساتھ ساتھ ارسلان وٹو صاحب کی آگے بھی بات چیت آئے گی، وہ بھی آپ سنیے گا. اور کچھ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ جب آپ سوات جاتے ہیں تو دیکھیں سوات اٹ سیلف کسی شہر کا نام نہیں ہے. سوات میں آپ منگورا جاتے ہیں، فضا گڑھ جاتے ہیں، معلم جبہ جاتے ہیں، گبین جبہ جاتے ہیں، اور دیگر مقامات پر جتنے میں جاتے ہیں تو اس وقت جو برف باری ہے وہ صرف
آپ کو سوات سے آگے اس علاقے میں مل رہی ہے جس علاقے کی ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں۔ ارسلان بھٹو صاحب کی بات ہی سنتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچے ہیں۔ اور جناب یہ سیکنڈ گلیشیئر ہے جو تھا، اسے کلیئر کر دیا گیا ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سنو سلائڈ ہوئی تھی تو یہ اب کلیئر ہو چکی ہے، تو راستہ آگے ماہوڈنڈ کا جی۔ تو ابھی میں برف کی دوسری سائڈ پہ آ گیا ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پوری جو ہے وہاں سے اوپر سے سلائڈ آئی تھی اور یہ نیچے تک گئی، تو ابھی راستہ کلیئر ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں ماہوڈنڈ کے لیے۔ جی دوستو، آپ نے ارسلان بھٹو صاحب کی بات جی سنی، انہوں نے دونوں اینگل سے ہمیں دکھایا ہے کہ ایک فرنٹ سائڈ اس کی جو جہاں سے جاتے ہوئے سوات کلام کی سائڈ سے جاتے ہوئے جب پہلے گلیشیئر شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی انہوں نے ہمیں سلائڈ بتائی ہے کہ کیسے وہاں پر کتنی سلائڈ آئی اور کیسے ہوا، اور پھر دوسری سائڈ سے بھی جا کے، اور پھر یہ بھی اسپیشل انہوں نے فوٹیج بنائی ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلیشیئر کی اسٹرینتھ کتنی تھی، کتنی ہائٹ تھی جس کو کاٹا گیا، اور یہ ابھی اس وقت جو گلیشیئر ہے یہ تقریباً 10 سے 12 فٹ ہائٹ کا گلیشیئر ہے جو کہ روڈ کے اوپر موجود تھا، اسے کاٹا گیا اور روڈ کو کلیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو 3 چیزیں بڑی ہیں، میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کلام سے ماہوڈنڈ تک جو 35 کلومیٹر کا سفر ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ روڈ بننے کا کام شروع ہوا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ سیزن میں انشاءاللہ جو باقیہ کام ہے اس روڈ کا وہ مکمل ہوگا، کیونکہ جس دن میں گیا تھا ہمارے پاس بھی اس کی فوٹیج موجود ہے، میں ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں، اور آپ سے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں نے سوات کلام بحرین سے کلام تک جانے والا راستہ اس کی فوٹیج بھی بنائی تھی، وہ بھی ابھی تک آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد کافی سارا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ ابھی تک کچھ بن نہیں پا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس کو مینیج کریں، تو وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، انشاءاللہ وہ آپ کو سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ مناظر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوبصورت مناظر ہے، آپ یقین کریں کہ ٹھیک ہے اس راستے پہ جب آپ آتے ہیں خطرات بھی ہیں، گلیشیئر گرنے کے سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مناظر ہے نا یہ بس بندے کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ دھرتی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں جب برف پڑتی ہے تو پھر اس کے جو مناظر ہوتے ہیں جسے آپ ماڈرن جھیل کہتے ہیں، شاہی باغ ہے، جتنے بھی اس کے علاقے ہیں، آپ یقین کریں کہ برف پڑنے کے بعد ایسا دل کرتا ہے کہ بس بندہ یہیں کا ہو کر رہ جائے، لیکن یہاں کے جو موسمی حالات ہیں وہ اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ ماڈرن جھیل اور راستے کے جتنے بھی آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں، اور یہ برف باری کے بعد شاید یہ پہلا ٹور تھا جو کہ ارسلان بھٹو صاحب لے گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی گیا ہو، لیکن یہ اتنے خوبصورت مناظر شاید ہی کسی کو دیکھنے کو ملے ہوں۔ پلوگا ویلی، مٹلتان اس وقت انتہائی خوبصورتی کے عالم میں موجود ہے۔ بس اب نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم یہاں جائیں، آپ جائیں، تو پلیز گند مت پھلائیے گا، اپنے ساتھ ریپنگ شیٹس لے کے جائیں، بیگ لے کے جائیں، ان میں سارا گند ڈالیں اور پھر کسی ڈسٹ بن میں آ کر ڈالیں، نہیں تو کلام لے کے آ جائیں، جو بھی کھائیں پئیں پلیز اس چیز کو اس وقت گندہ مت کیجیے گا۔ بالکل جی، اس وقت راستے کھلے ہیں، سوات کلام کے جی پہ جا رہی ہیں، 10 سے 12 ہزار روپیہ ریٹ ہے کلام سے، باقی جو معلومات ہیں میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔